اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز استخارہ کی احادیث کریمہ میں بہت تاکید آئی ہے، جیسا کہ جماعت محدثین نے اس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو ہمارے تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے، جیسا کہ قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی امر کا قصد کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ پوری استخارہ کی دعا۔ اور یہ دعا جب پڑھے تو جہاں حاضل امر آیا ہے وہاں پر اپنی حاجت کو ذہن میں لائے، حاجت کا ذکر کرے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کہے یعنی یوں کہے وعاقبۃ امری وعاجل امری وآجلہ۔ استخارہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہے یا کہیں رشتے کا ارادہ ہو یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا کہیں سفر پر جانا چاہے تو اس کے لیے استخارہ کرے گا، لیکن حج، جہاد اور دیگر نیک کاموں کے لیے استخارہ نہیں کرے گا۔ مستحب ہے کہ اس دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اور جب اس کے لیے نفل پڑھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ بہتر ہے کہ 7 بار استخارہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ اے انس، جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اپنے رب سے اس میں 7 بار استخارہ کر، پھر نظر کر کہ تیرے دل میں کیا گزرا کہ بے شک اسی میں خیر ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ نفل پڑھ کر اور استخارہ کی دعا پڑھ کر سو جائے، خواب میں کوئی سفید یا سبز چیز دیکھے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی سیاہ چیز دیکھے تو وہ عمل یعنی وہ کام پھر اس کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر کسی کو خواب میں کچھ نظر نہ آئے تو اپنے دل کی کیفیت پر غور کرے، اگر اس کام کے بارے میں اس کے دل پر اطمینان اتر رہا ہے تو پھر کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے صحیح اشارہ ہے۔